ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بلسان النبي الكريم الأمين القسيم الجسيم النعيم الرؤوف الرحيم سبحان الله. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. بزرگان محترم، معزز سامعین حضرات، میرے پیارے مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، محترم خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالی، اللہ جل جلالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا کے بعد اور سید الرسل، ختم الرسل، مولائے کل، عالم کل، خبیر کل، وارث کل، شہید کل، سلطان کل، معلم کل، رازدار رب العلا، شب اسرا کے دلہ، کل کائنات کے ملجا و مأویٰ، شافی روز جزا، نبی آخر الزماں، احمد مجتبی، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد سب سے پہلے میں اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے آج ہم سب کو اس بابرکت ایمانی، نورانی، روحانی مجلس میں حاضری کی سعادت عطا فرمائی. آج کی یہ مجلس آپ سب جانتے ہیں کہ یہ حضور محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، حضرت الشیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ موسوم ہے، جو کہ ہمارے ہاں 11ویں شریف کے نام سے مشہور ہے. یقیناً یہ مجلس حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمارے لیے خاص تحفہ ہے کہ انہوں نے یہ کار خیر، یہ نیکی کا عمل شروع کیا اور وہ عمل، نیکی کا عمل کا سلسلہ آج تک جاری و ساری ہے. اور اس مجلس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ لوگوں تک دین کا پیغام پہنچانا، اللہ اس کے رسول کا پیغام پہنچانا. اس والے سے ہم بھی حضور غوث اعظم کے ساتھ اپنی سچی محبت کا اظہار کرتے ہوئے اپنی حاضری لگوا رہے ہیں.
تو ہم نے اس کا عنوان رکھا ہے درس قرآن بسلسلہ 11 شریف۔ عام طور پر لوگوں میں یہ بات پھیلائی جاتی ہے، غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ یہ تو بس 11 شریف کھانے پینے کے بہانے بنا رکھے ہیں۔ اصل بات یہ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ دین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اولیاء کرام کا یہی معمول تھا کہ وہ اس طرح کی مجلسیں منعقد کرتے جس میں مختلف قسم کے لوگ آتے اور ان کی صحبت میں بیٹھتے اور اللہ اس کے رسول کے پیغامات کو، اللہ اس کے رسول کی باتوں کو سنتے۔ آج اس درس قرآن میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ موضوع ہے دنیا اور آخرت کی حقیقت کیا ہے، دنیا اور آخرت کا موازنہ، کمپیریزن، دنیا اور آخرت کا کمپیریزن، موازنہ۔ یہ بڑا تفصیل طلب مضمون ہے، لیکن میں نے سمجھ لیں کہ ایک ہم نے اس پہ تعارفی گفتگو کرنی ہے اس موضوع پہ، انشاءاللہ پھر کبھی ڈیٹیل میں بات ہوگی۔ یہاں کچھ عربی بھائی بھی بیٹھے ہیں، ان کے لیے عرض کر دیتا ہوں۔ اليوم نتحدث عن حقیقت الدنیا والآخرہ۔ اليوم موضوع مقالتنا ما الحقیقة بین الدنیا والآخرہ والموازنة بین الدنیا والآخرہ وما حقیقت الدنیا وما حقیقت الآخرہ۔ تو اس والے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ اپنے بندوں کو بیدار کیا، جگایا، اور دنیا کی حقیقت لوگوں کے سامنے رکھی گئی اور آخرت کی حقیقت کو بھی لوگوں کے سامنے رکھا۔ اس والے سے میں اپنی گفتگو کا آغاز اس حدیث پاک سے کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کے لیے کس چیز کو منتخب کیا اور اپنی ذات کے لیے کس چیز کو منتخب کیا؟ اس والے سے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری شانیں عطا فرمائیں، اور ان شانوں میں سے ایک شان اختیارات کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا اور آخرت میں اختیارات عطا فرمائے، دینی بھی، دنیاوی بھی اور اخروی بھی۔ اللہ کی عطا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے اختیارات ہیں کہ وہ جو چاہیں، جتنا چاہیں ان کے لیے اتنا ہی ہو سکتا، لیکن ان سارے اختیارات کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت کو، جائیدادوں کو اور دنیا کی رنگینیوں کو، دنیا کی رونقوں کو، دنیا کی وسعتوں کو اختیار نہیں کیا۔ آپ نے بالکل انتہائی سادہ زندگی کو سلیکٹ کیا اپنی ذات کے لیے، اور اپنے آپ کو غریبی میں رکھنا اس کو پسند کیا، فقر کی حالت کو پسند کیا۔ جیسا کہ حدیث پاک ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفقر فخری، الفقر فخری، فرمایا فقر میرا فخر ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے کم کھا کر، تھوڑا کھا کے گزارا کیا اور انتہائی سادگی کی حالت میں وقت بتایا، گزارا۔ اور یہ کس لیے کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ آپ مجبور تھی اس حالت میں رہنے کے لیے، آپ مجبور نہیں تھی اس حالت میں رہنے کے لیے، آپ اشارہ فرماتے تو پہاڑ سونے کے بن کر آپ کے ساتھ چلتے، اتنا اختیار تھا۔ اشارہ کرتے تو دنیا کی ہر نعمت، ہر طرح کی دولت آپ کے قدموں میں ہوتی، اتنا اختیار تھا۔ لیکن اس کے باوجود آقا علیہ السلام نے فقر کو چوز کیا، اپنے فقر کو منتخب کیا، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر اضطراری نہیں تھا، اختیاری تھا۔ بعض تو ہوتا ہے نا، مطلب غریب ہے تو وہ غربت اس پر طاری ہوئی ہے، وہ مجبوراً غریب بن کر زندگی گزار رہا ہے، شوقیہ نہیں، شوقیہ غریب بن کر زندگی، مجبوراً اگر اس کے پاس دولت ہو، نعمتیں ہوں تو وہ ایسی زندگی بسر نہ کرے۔ لیکن آقا علیہ السلام، آپ نے خود فقر کو اپنی ذات کے لیے پسند کیا اور دنیا کی بجائے آخرت کو اپنے لیے پسند کیا، اور اپنے غلاموں کو بھی یہی تعلیم دی کہ بہترین سودا یہی ہے
بہترین تجارت اور کاروبار یہی ہے کہ تم دنیا کے مقابلے میں آخرت کو سمجھو، کیونکہ یہی بہتر ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام امت کے خیر خواہ ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام امت کے خیر خواہ ہیں۔ آپ نے ہمیشہ وہی سوچنا ہے جو امت کے بھلے میں ہوگا، جو امت کے بھلے میں ہوگا۔ اور امت کے بھلے میں کیا تھا؟ امت کے بھلے میں دنیا نہیں، امت کے بھلے میں، بھلائی میں آخرت ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک دن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حالت یہ تھی کہ سخت شدید گرمی تھی، سخت شدید گرمی تھی، شدید دھوپ تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کرتا مبارک اتار کر کھجور کی چٹائی پر آرام فرماتے۔ سخت گرمی تھی تو کرتا مبارک اتار کے کھجور کی چٹائی پہ آرام فرما رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ بیٹھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ رحمت کائنات، محبوب رب کائنات، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر چٹائی کے نشان بنے ہوئے، چٹائی کے نشان آپ کے جسم۔ تو یہ دیکھ کر کہتے ہیں مجھ سے راہ نہیں گا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ امت کے لیے رزق کی فراخی کی دعا کر دیں کہ یا رسول اللہ ایران اور روم کے لوگ وہ غیر اللہ کو پوجتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے اور غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن وہ بہت خوشحال ہیں، عیش و عشرت میں زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، تو یا رسول اللہ دعا فرمائیں۔ تو یہ سن کر آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عمر تجھے معلوم نہیں کہ ان کو دنیا میں وسعت دے دی گئی، ان کو دنیا میں وسعت دے دی گئی۔ اور پھر آقا علیہ السلام کا جملہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمر اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخرہ، میں کیا عمر تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ ان کے لیے دنیا ہو جائے اور ہمارے لیے آخرت ہو جائے؟ سبحان اللہ، ان کے لیے دنیا ہو جائے اور ہمارے لیے گویا آقا علیہ السلام نے اپنے لیے اور اپنے غلاموں کے لیے قد اختار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہو ولنا الآخرہ، ہمارے لیے اور اپنے لیے آقا علیہ السلام نے آخرت کو سلیکٹ کیا، آخرت کو منتخب کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے اب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے اور اب دنیا کے اب زندگی کو دیکھ لیں، زندگی کے 3 سٹیپس ہیں، بچپن ہے، جوانی ہے اور بڑھاپا ہے۔ ہاں جی، بچپن اور بڑھاپے کی تو بات ہی نہ کرو، جو اصل زندگی ہے وہ تو جوانی کی زندگی ہے۔ اصل جو انسان کی پوری زندگی کو اگر دیکھیں آپ، صحیح جو زندگی ہے توانائیوں والی وہ تو جوانی والی زندگی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی چند سال ہے، وہ بھی چند سال ہے۔ تو ایک طرف یہ چند سالوں کو آپ ذہن میں رکھیں جو جوانی کے سال جو اصل زندگی کے ہیں، اور دوسری طرف وہ آخرت کے جو کروڑوں کیا اربوں خربوں سے بھی بڑھ کر جس کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، جس کا کوئی کنارہ ہی نہیں اس زندگی کا۔ تو ایک طرف یہ چند سال اور دوسری طرف ایسی زندگی جس کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، اور وہ آخرت ہے۔ اس لیے جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی آخرت کو ہمارے لیے منتخب نہیں کیا، اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والآخرۃ خیر وابقیٰ، لوگوں تمہارے لیے آخرت ہی بہتر ہے، آخرت ہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور وہی ابقا ہے، ابقا وہی ہمیشہ رہنے والی ہے، وہی ہمیشہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز نے فانی ہو جانا ہے، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، باقی رہے گی تو فقط رب ذو الجلال کی ذات۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اللہ کی ذات کے، وہی ذات جس نے باقی رہنا ہے، اسی نے بقا عطا کی آخرت کو۔ وہی فرما رہا ہے والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ آخرت ہی بہتر ہے اور آخرت ہی سب سے زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ تو اس والے سے ہمارے سامنے 2 چیزیں آ گئی، دنیا اور آخرت۔ اور یہ جو دنیا کے بھی جو جوانی کے چند سال ہیں یہ بھی دکھوں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، بیماریوں سے بھرے ہوئے، طرح طرح کے مسائل۔